جلیل القدر محدث حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہایت عظیم القدر محدث جلیل القدر عارف باللہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کی ولادت 27 شوال سن ہجری 1292 بمطابق 16 اکتوبر بروز شنبہ بوقت صبح اپنے ننیحال میں بمقام دودواں وادی لولاب کشمیر میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد انور اور عرف شاہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام محمد معظم ہے۔ آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم ربانی، زاہد و عابد، تقوی و طہر کے مالک اور کشمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیر و مرشد تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ مسعود بزوری کشمیری سے ہے، جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغداد تھا، وہاں سے ملتان آئے، پھر کشمیر میں سکونت اختیار کی۔ آپ نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد مولانا معظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن شریف شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ فارسی کی بھی چند کتابیں شروع کی، اور 6 برس کی عمر میں قرآن شریف اور فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر کے علوم متداولہ میں مشغول ہو گئے۔ مزید طلب علم کے لیے 3 سال ہزارہ کے مدارس میں رہ کر مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ یہاں بھی علم کی پیاس نہ بجھی تو ہندوستان کے عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سن ہجری 1310 بمطابق سن عیسوی 1892 میں دیوبند تشریف لائے اور 4 سال رہ کر وہاں کے مشائخ وقت سے استفادہ کیا، اور سن ہجری 1314 میں 20-21 سال کی عمر میں عالمیت کی مکمل تعلیم کر کے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوز سے بھی مستفیض ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ سن ہجری 1315 میں جب مدرسہ امینیہ دہلی کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کا بحیثیت صدر مدرس انتخاب عمل میں آیا۔ چنانچہ آپ نے کم و بیش 4.5 سال تک علوم مروجہ کا درس دیا۔ سن ہجری 1320 میں کشمیر تشریف لے گئے اور وہاں اپنے علاقے میں فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ سن ہجری 1323 میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، کچھ مدت تک حجاز میں قیام رہا اور وہاں کے کتب خانوں سے استفادہ کیے۔ پھر سن ہجری 1327 میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو روک لیا، کئی سال تک یہیں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ سن ہجری 1333 میں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حجاج کا قصد فرمایا تو اپنی جانشینی کا فخر آپ کو بخشا۔ چنانچہ دارالعلوم کی مسند صدارت پر تقریباً 12 سال تک جلوہ افروز رہے۔ سن ہجری 1346 میں اہتمام دارالعلوم سے بعض اختلافات کے باعث آپ فرائض صدارت سے سب کدوش ہو کر جنوبی ہند کے مدرسہ ڈھابیل گجرات میں تشریف لے گئے، اور سن ہجری 1351 تک وہاں درس حدیث کا مشغلہ جاری رہا۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد 2000 سے بھی متجاوز ہے۔ آپ کے تلامذہ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری اور حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی جیسے نامور علماء شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ حیات انور میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جب میں کسی کتاب کا سرسری مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تب بھی 15 سال تک اس کے مضامین مجھے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ آپ کا علمی مقام بہت ہی بلند تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شاہ صاحب میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو میرا قلب ان کی علمی عظمت کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ آپ کو چلتا پھرتا کتب خانہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے قادیانیت کے خلاف مناظرے کیے، رد قادیانیت پر کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائے۔ اسی طرح بہت سے کتابیں ان کی مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے علمی کارنامے اور علمی یادگار آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے ملکی سیاست میں حصہ لیا، چنانچہ ملکی سیاست میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیرو اور برطانوی حکومت کے سخت ترین مخالف تھے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے رکن اعلیٰ رہے، اور حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
ایک نور سے بھرے استاد اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور ڈھابل کے شیخ 3 صفر سن ہجری 1352 بمطابق سن عیسوی 1933 کو تقریباً 60 سال کی عمر میں دیوبند میں رحلت فرمائی. مزار انوری عیدگاہ کے قریب مدفون ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو دوستو یہ تھی مختصر سوانح عمری حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو دوستو اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ضرور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.